हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। शफीअना व हबीबना व तबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक अलैहि वसल्लम। अब हुजूर इल्म गैब नहीं जानते, क्यों नहीं हुजूर को पता, क्यों दुनिया से वाकिफ नहीं, उसकी वजह इन मौलवी साहब से भी सुन ली थी। आप थोड़ा सा लैपटॉप चालू हो जाए, दुरूद शरीफ पढ़ें आप जब तक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला आइए जरा भाई इन्हीं मौलवी साहब से आप सुन लें। मौलवी महराज रब्बानी साहब आप क्या वजह बताते हैं उसकी? अल्लाह के नबी को गैब का इल्म नहीं था, अल्लाह के नबी को गैब का इल्म नहीं था। और अगर कोई कहता है तो दुनिया का बदतरीन कज़्ज़ाब है, झूठा है, मुशरिक है वो। अल्लाह के नबी मर गए, अगर अल्लाह के नबी बोलो और जो ये अकीदा न रखे वो काफिर है। अल्लाह के नबी को गैब का इल्म नहीं था। क्यों नहीं था जी मुल्ला जी? इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर गए। अब मर गए तो जाहिर है कोई किसी चीज से वाकिफ नहीं है, खत्म, सब दी एंड हो गया मामला। और जो अल्लाह के नबी का गैब माने कहे कि हुजूर को गैब है, आज भी हुजूर जानते हैं, देखते हैं, तो वो कौन है? काफिर है। और ऐसा काफिर है कि जो उसको काफिर ना माने वो भी काफिर है। यानी मौलवी जी की अब बोली बदल गई वहाबियों की। कल तक वहाबी ये बोलता था कि काफिर को भी काफिर ना करो, मगर आज खुद अपने बातिल अकीदे को बचाने के लिए अब ये बोलने पे मजबूर हो गया कि जो हमारे अकीदे को नहीं मानी वो भी काफिर है। अब ये अल्लाह के नबी मर गए, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ये क्यों बोला जा रहा है? इस मामले में भी वहाबियों ने झूठ गढ़ा है। यानी जब तक वहाबड़ा झूठ नहीं बोलेगा ना, वो अपने अब्बा की ओरिजिनल औलाद हो ही नहीं सकता। चुनांचे इस ताल्लुक से आइए वही किताब की तरफ मैं ले जा रहा हूँ। ये किताब देखिए, किताब का नाम है तक़वियतुल ईमान। ये किताब जिससे अभी आपने सुना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना अपनी कब्र का हाल मालूम, ना आखिरत का हाल मालूम। अब इसी किताब के सफ़ा नंबर 100 पे क्या लिखा गया, जरा देखिए कितना बड़ा झूठ। और ये इनके कौन थे? नाम बड़े अलकाबात के साथ लिखे जाते। अशाह इस्माइल अशहीद अद-दहलवी, शहीद भी बोला जा रहा है इनको, अशाह भी बोला जा रहा है इनको, अपने वक्त का बहुत बड़ा शहीद और गाजी बताया जा रहा है। और ये महा झूठे और इनके अकाबिर और इनके आलिम। तो ये हाल है इनका कि जिनको ये अपना बुजुर्ग मानते हैं वो झूठे। अगर हम झूठों को झूठा बोले तो कहते हैं चोर को चोर मत बोलिए। अब देखिए ये पूरी हदीस भी लिखी उन्होंने और उस पर एक तफसीर भी किया। हदीस पाक क्या लिखी? मौलवी इस्माइल देहलवी साहब ने कहते हैं कि अबू दाऊद ने जिक्र किया, यानी इमाम अबू दाऊद ने अपनी हदीस की किताब में जिक्र किया कि कैस बिन साद ने रिवायत किया कि मैंने हियरा शहर में लोगों को देखा कि वो अपने राजा को सजदा करते थे। मैंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ज़्यादा हकदार हैं कि उनको सजदा किया जाए। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर मैंने अर्ज़ किया कि हियरा शहर में मैं जाकर मैंने देखा कि लोग अपने राजा को सजदा कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा हकदार हैं कि हम आपको सजदा करें। आपने फरमाया अगर तुम मेरी कब्र पर गुजरोगे तो क्या उसको सजदा करोगे? मैंने कहा नहीं। तो आपने फरमाया फिर मुझे भी सजदा ना करो। ये हदीस यहाँ हो गई है मुकम्मल। मैंने अभी यहाँ रोक दिया है, इन्होंने कुछ आगे और लिखा। हदीस क्या है जो मौलवी जी ने लिखी? अबू दाऊद का हवाला दिया और मिशकात का भी हवाला वहाँ दिया है। दो किताबों के हवाले से उन्होंने ये बात बयान की कि कैस बिन साद एक सहाबी है और कैस बिन साद वो कहते हैं कि मैं हियरा शहर गया। हीरा शहर करके कि था अरब का कोई मुल्क या शहर, वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ के लोग, वहाँ के कबीले के लोग अपने राजा को, अपने बादशाह को सजदा करते हैं, ताज़ीम और इज्जत में उसको क्या करते हैं? सजदा करते हैं। तो उनके दिल में ये ख्याल आया हज़रत कैस बिन साद के कि हुजूर तो शहंशाहों के शहंशाह है, राजाओं के राजा है, तो क्यों ना हम हुजूर को सजदा करें। तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और कहा अल्लाह के नबी मैंने देखा एक शहर में, हियरा शहर में, कि लोग अपने राजा को सजदा करते हैं, तो क्यों ना हम आपको सजदा करें।
حضور نے فرمایا کہ اگر تم میری قبر پر آؤ گے تو کیا اس کو سجدہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی نہیں، قبر کو تو سجدہ نہیں کریں گے ہم، جب تک آپ ظاہری حیات میں موجود ہے ہم آپ کو سجدہ کرنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا پھر مجھے سجدہ نہ کرو۔ یہ حدیث اتنی ہی ہے، ذرا دکھائیے ایک بار پھر سے حدیث۔ اب دیکھیے بازوں میں عربی دکھ رہی ہے آپ کو، میں عربی کا لاسٹ پیراگراف پڑھ لیتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے آپ لوگوں پر کہ حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث اتنی ہی ہے جتنی میں پڑھ کے رک گیا۔ اب آخری پیراگراف میں پڑھ رہا ہوں۔ فقال علی ارائیت لو مررت بقبری کنت تسجد لہ۔ حضرت قیس کہتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے کہا کہ اگر تو میری قبر پر آئے تو کیا میری قبر کو سجدہ کرے گا؟ قلت لا۔ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے نبی نہیں، آپ کی قبر کو میں سجدہ نہیں کروں گا۔ فقال لا تفعلوا، تو حضور نے کہا سنو پھر یہ کام مت کرو، میری قبر کو سجدہ نہ کرو۔ عربی بھی ختم، ترجمہ بھی ختم، لیکن ملا جی کو گستاخی کرنی تھی نبی کی اور اپنا باطل عقیدہ مسلمانوں میں فٹ کرنا تھا، مسلمانوں میں عام کرنا تھا۔ تو ملا جی نے وہاں جھوٹ کیا کیا جو حدیث میں موجود ہی نہیں ہے، اپنی طرح سے حدیث کے نام پر 1.5 لائن بڑھا دی جس کو میں نے گرین پین سے انڈر لائن کر دیا۔ یہ پوری حدیث میں کہیں نہیں ملے گا، اپنی طرف سے بڑھائی اور یوں اس کو ترجمہ کیا کہ پھر آپ نے فرمایا، یعنی رسول اللہ نے فرمایا پھر مجھے بھی سجدہ نہ کرو، یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، تو کب سجدے کے لائق ہوں؟ سجدہ تو اسی پاک ذات کے لیے ہے جو کبھی نہ مرے۔ یعنی حضور کی طرف کون سے جملے بڑھائے کہ حضور نے یہ بھی کہہ دیا کہ یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں مل جاؤں گا، میرا جسم بھی مٹی میں فنا ہو جائے گا۔ اب یہ کتاب لکھنے کو تقریباً 150 پونے 200 سال تو ہو رہے ہیں میرے خیال سے۔ اب یہ 150 سال سے ہمارے علماء صرف ایک مطالبہ کر رہے ہیں، صرف ایک، اور میں آپ سے دیانتداری سے فیصلہ چاہتا ہوں کہ یہ مطالبہ ہمارا غلط ہے کیا۔ اب مطالبہ کیا ہے؟ وہی اور جو ہمارے اکابرین ہمارے بزرگ مطالبہ کر رہے ہیں وہی مطالبہ میں آج یہاں پیش کر رہا ہوں۔ مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے مولوی جی نے حدیث کا جملہ بتایا، اس کو نبی کی طرف وہ جملے منسوب کیے، حضور کی طرف وہ جملے ڈال دیے کہ حضور نے کہا میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، حدیث میں جملے ہے نہیں، حضور کی طرف گڑھ دیے، اور ابو داؤد کا حوالہ دیا، مشکات کا حوالہ دیا۔ ہم کہتے ہیں مشکات اور ابو داؤد ہی نہیں، حوالہ جو آپ نے دیا وہی کتاب نہیں۔ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ ذخائر حدیث میں، یعنی حدیث کی کتابوں میں جتنی کتابیں ہیں، چھوٹی بڑی جیسی بھی کتابیں ہیں، کسی بھی کتاب میں آپ یہ جملہ حضور کا دکھا دو کہ رسول اللہ نے کہا میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ اگر آپ یہ جملہ دکھا دو ہم تمام پوری زندگی آپ کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بتائیے مطالبہ غلط ہے؟ بولو بولو بھائی، غلط ہے کہ مطالبہ؟ بھائی آپ کے مولانا نے لکھا ہے نا، اور جب لکھا ہے تو ہم صرف کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ بھائی یہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں یہ جملے رسول کے دکھا دو ہم کو۔ یہ تقویۃ الایمان میں لکھا ہے آپ کے مولوی نے، یہ تقویۃ الایمان کو ہم نہیں مانتے۔ جس حدیث کی کتاب سے حوالہ دیا اس میں دکھا دو، اس میں نہیں، یہ حوالہ دینے میں ان سے غلطی ہو گئی تھی تو کسی اور کتاب میں اگر حدیث کے موجود ہو تو وہ کتاب دکھا دو کہ نبی نے کہا میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا۔ ایسی کوئی حدیث نہیں۔ یہاں 3 جرم کیے ملا جی نے، 3 جرم۔ پہلا جرم کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے نام سے جھوٹی حدیث گڑی۔ دوسرا جرم جو جملے حدیث میں ہے نہیں اس کتاب کی حدیث کی کتاب کا حوالہ پیش کر دیا۔ اور تیسرا جرم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مر کر مٹی میں ملنے والا بتا کر سرکار کی شان میں توہین کی۔ یہ 3 جرم۔ اب ان 3 جرموں کی بنیاد پر بھی کیا ان کو بددین اور گمراہ نہ کہا جائے؟ بولیے بھائی، کیا آپ کا عقیدہ ہے کہ رسول مر کر مٹی میں مل گئے؟ ہاں؟ اور جو ہمارے نبی کو مر کر مٹی میں ملنے والا بولے تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے، قابل تعظیم ہو سکتا ہے؟ اب ہم نے یہی مطالبہ کیا، میں نے ایک تقریر کی بمبئی کے اندر آج سے 4 سال پہلے، اس تقریر کا نام ہے ہمارا نبی زندہ ہے، اور وہ
देवबंदियों का इलाका और वहाबियों का इलाका था, गढ़ था उनका। नतीजा ये हुआ कि मैंने वहाँ चैलेंज किया और कहा कि यहाँ भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर कोई किसी हदीस की किताब में जुमले दिखा दे कि हुजूर ने कहा मैं मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, तो मैं पूरी ज़िंदगी गुलामी करूँगा और 1 लाख रुपए नगद इनाम मिलूँगा। तो वहाँ भी बड़ी खलबली मच गई साहब के, यार हमारे मौलाना ऐसा कैसा झूठ लिख सकते हैं। हमारे मौलवी साहब तो शहीद थे, शाह थे, बहुत बड़े तुर्रम खां थे। उन्होंने अपने एक मौलवी जलालुद्दीन कासमी को बुलाया जवाब देने के लिए। कहा जलालुद्दीन साहब आप आइए, जवाब दीजिए, यहाँ पूरी देवबंदियत तो वहाबियत दांव पे लग गई है। सामने वाले ने 1 लाख रुपए का चैलेंज कर दिया है और गुलामी करने की बात कर रहा है, तो आइए और आप अपना गुलाम बना लीजिए। अब वो आए, बड़े ताव में जलसा हुआ, हमारे लोग भी गए वहाँ जलसा सुनने के, देखे भाई क्या जवाब देते हैं। हमको तो लगा था कि साहब पहाड़ खोदेंगे और कुछ बहुत बड़ा निकालेंगे, लेकिन हुआ क्या, खोदा पहाड़ निकली चुईया। मुल्ला जी क्या कहते हैं, मैं नहीं कहता, खुद ही सुन लीजिए। एक साहब ने ये कहा कि शाह इस्माइल शहीद ने अपनी किताब के अंदर ये लिख दिया है कि नबी मरकर मिट्टी में मिले। ये हमारा अहले का अकीदा नहीं है, ये शाह इस्माइल का अकीदा है। ये हमारा अहले का अकीदा नहीं है, ये शाह इस्माइल का अकीदा है। हमारा अकीदा नहीं, हमारा अकीदा क्या है आओ मैं बताता हूं। इसलिए कि हमारी सुन्नत में जो हदीस कहेंगे वही अहले हदीस का अकीदा है। हदीस इस तरह क्या बोले, आपको कुछ समझ में आया? अरे सीधा उसने बोल दिया वो मेरे अब्बा ही नहीं है और मैं उनका बेटा ही नहीं हूँ। ये हमारा अकीदा नहीं है कि रसूलुल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए। ये किसका अकीदा है? शाह इस्माइल देलवी का, वो जाने। हमारा अकीदा तो वो है जो हदीस के मुताबिक है, और हदीस क्या कहती है कि नबी जिंदा है, नबी सुनते हैं, दुरूद पढ़ो तो सुनते हैं, सलाम करो तो सलाम सुनते हैं, सलाम का जवाब इरशाद फरमाते हैं। हदीस तो ये बताती है। तो साहब मुल्ला जी ने कहा ये हमारा अकीदा ही नहीं, ये शाह इस्माइल का अकीदा है। अब आइए इसके 2 जवाब दे देता हूं। पहला जवाब, अगर ये आपका अकीदा नहीं है, चलिए आइए पहली तक़वतुल ईमान देखिए। ये आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। किताब का नाम क्या है? तक़वतुल ईमान वही किताब है। किसने छापा? अद-दारुस सलफिया, बम्बई के इदारे, वहाबियों के इदारे ने छापा। दूसरी तक़वतुल ईमान देखिए हिंदी जबान में, इसको हिंदी में भी ट्रांसलेशन करके छापा गया। इसमें भी वही बात लिखी है कि रसूलुल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए। तीसरी तक़वतुल ईमान देखिए, इसको दारुल इल्म के इनका इदारा दारुल इल्म वहाबियों का, उसने छापा। चौथी तक़वतुल ईमान देखिए, दिल्ली का इदारा है जिसका नाम है दारुल कुतुबुल इस्लामिया, इस पे भी वही बात लिखी है। ये भी तक़वतुल ईमान आपके इदारे ने छापा। और आइए एक आखिरी दिखा रहा हूं, इसको सऊदिया वालों ने छापा, जद्दा के सऊदिया के तक़वतुल ईमान वालों ने छापा। ऐसी कुल मेरे पास 18 तक़वतुल ईमान है, अलग अलग जगह से छपी हुई। सवाल ये है कि जब ये आपका अकीदा है नहीं तो ये किताब आप बार बार क्यों छाप रहे हैं? पहला सवाल, आप ये बार बार ये अकीदा फिर क्यों रिपीट कर रहे हैं? आपके इदारे क्यों छाप रहे हैं? तो मतलब ये हुआ कि आप छाप इसलिए रहे हैं कि जो लोग ये अकीदा कबूल कर ले तो आपका काम बन गया, और जब अगर नहीं कबूल करे तो हम साफ बोल दे और कमीने और मक्कारी बन पर आ जाएं और बोले वो हमारा अकीदा ही नहीं। मगर यहाँ भी एक मक्कारी कर गए वो, क्योंकि जब यहाँ चैलेंज की बात आ गई थी तो उनका बाप भी साबित नहीं कर सकता था कि इस्माइल देलवी ने लाई कहाँ से हदीस। लेकिन अकीदा यही है कि रसूलुल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए। आइए जरा इसको सुनिए। अल्लाह के नबी मर गए, अल्लाह के नबी मर गए, खबर अल्लाह के नबी बोलो। और जो ये अकीदा न रखे वो काफिर है। इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक का ये बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं। हजरत उमर का बयान है कि नबी मर चुके हैं। उस्मान गनी का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। अली का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। फातिमा आयशा अज़वाज मुतहहरात का अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म वफात पा चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म जिंदा बोलो। तो जो जिंदा माने वो काफिर है, जो जिंदा माने वो कौन है? वो मुसलमान नहीं है।
اب یہ دوسرا مولوی اسی جماعت کا مولوی ہے، ایک مولوی کیا بولتا ہے ہمارا عقیدہ ہے نہیں، دوسرا مولوی بولتا ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ نبی مر گئے اور جو نبی کو مردہ نہ مانے وہ کافر۔ تو پتہ چلا دونوں ملا ایک دوسرے کو کافر بول رہے ہیں، اور دونوں میں سے ایک تو ایک دوسرے کے فتوے کے مطابق کافر ہو گئے۔ ہمارے نزدیک تو دونوں کافر ہیں، ہمارے نزدیک تو دونوں کافر ہیں۔ اب کیسے کافر ہیں؟ یہ کہتا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ مر گئے، جو مردہ نہ مانے وہ کافر۔ وہ کہتا ہے ہم حضور کو مردہ نہیں مانتے، تو اس کے فتوے کے مطابق وہ کافر۔ اور وہ کہتا ہے کہ نبی کو مردہ ماننے والا کافر، ہمارا عقیدہ نہیں ہے، تو اس کے فتوے کے مطابق یہ کافر۔ تو دونوں ایک دوسرے کے فتوے کے خلاف۔ اور ایک تیسرے مولوی صاحب کو سن لیجئے، یہ کیا کہتے ہیں؟ میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں کہوں گا آپ کے سامنے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی قبر مبارک میں زندہ نہیں۔ جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے تو پھر دوسرے امتی زندہ ہے، پھر کیسے زندہ ہو سکتے؟ نہیں۔ اس مولوی کا نام ہے فصیح الدین حیدرآبادی، حیدرآباد کا رہنے والا ہے۔ اب یہ کیا بولتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکتے، کسی دوسرے کو فائدہ پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے، حضور خود اپنے آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی قبر میں زندہ نہیں ہے۔ جب نبی قبر میں اپنی زندہ نہیں ہے تو عام ولی زندہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہے۔ تو میں کہوں گا پہلے وہابیوں، ایک پیندے پہ تو جماعت کو لے آؤ۔ جماعت کا پیندہ نہیں ہے، ایک بولتا ہمارا عقیدہ نہیں ہے، دوسرے بولتے ہمارا عقیدہ ہے، تو یہ کیا چوچو کا مربع ہے؟ لیکن دونوں سب باطل ہے، دونوں جھوٹے ہیں، دونوں کا عقیدہ جھوٹا ہے۔ سچا عقیدہ کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے صرف ایک حدیث پیش کر رہا ہوں کہ حقیقی عقیدہ یہ ہے۔ چنانچہ آئیے یہ سنن ابن ماجہ، یہ حدیث کی کتابوں میں سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1637۔ حضرت ابو دردہ صحابی رسول ان سے روایت ہے، کہتے ہیں عن ابی دردہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آقا نے کہا اے لوگو جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ جمعے کے دن مجھ پہ خوب خوب درود شریف پڑھو۔ کیوں پڑھو؟ فَإِنَّهُ مَشْهُورٌ تَشْهَدُ الْمَلَائِكَةُ، جمعے کا دن وہ ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں فرشتے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ عام دنوں میں کتنے فرشتے آتے ہیں؟ صبح 70,000 آتی ہیں اور شام میں 70,000 آتے ہیں، لیکن جمعے کے دن یہ تعداد دگنی ہو جاتی ہے۔ فَإِنَّ أَحَدٌ لَمْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا أُرِيدَتْ عَلَيَّ صَلَاةُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا۔ آقا کہتے ہیں جب کوئی تم میں سے مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، وہ درود کو میں سنتا ہوں یہاں تک کہ پڑھنے والا پڑھنے سے فارغ ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ درود پڑھتا رہتا ہے میں درود سنتا رہتا ہوں، جب وہ بند کر دیتا ہے تو درود مجھ تک نہیں پہنچایا جاتا۔ قال قلت وبعد الموت، حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا ہے اللہ کے نبی کیا آپ کی موت کے بعد بھی درود آپ تک پہنچایا جائے گا؟ کیا موت کے بعد بھی آپ اپنے امتیوں کا درود سنیں گے؟ قال وبعد الموت، آقا نے کہا ہاں موت کے بعد بھی میں درود سنوں گا۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تقول ازاد الانبیاء علیہم السلام، کہا سنو اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ زمین پر حرام فرما دیا اللہ نے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے، انبیاء زندہ ہوتے ہیں اور رب کی طرف سے ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ صحیح حدیثیں تو بتا رہی ہے کہ نبی صرف حضور ہی نہیں تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور رزق عطا فرمایا جاتا ہے۔
لیکن وہابیوں کا جو گندا عقیدہ ہے وہ بڑا عجیب و غریب عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ ایک وہابی بولتا ہے نبی مر کر مٹی میں مل گیا اور اس کے لیے چھوٹی حدیثیں گڑھتا ہے، دوسرا وہابی بولتا ہے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، تیسرا وہابی بولتا ہے ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ نبی اپنی قبر میں زندہ نہیں ہے، چوتھا وہابی بولتا ہے کہ جو حضور کو زندہ مانے وہ کافر ہے۔ یعنی کتنے سارے وہابوں کی بولی اگر آپ دیکھتے جائیے۔ اب یہ تو ابھی تک میں آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کر رہا تھا رسول کی گستاخی کی، ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ نبی کے نہیں ہو سکے تو ولیوں کے کیا ہوں گے؟ تو نتیجہ کیا ہوا؟ ان خبیثوں نے بڑے بڑے اولیاء کی بھی گستاخیاں کی، اور ایسی ایسی گستاخیاں کی کہ جس کو سننے کے بعد آدمی کی زبان سے بے ساختہ یہ نکلتا ہے کہ ایسے لوگ یقیناً مسلمان نہیں ہیں، اس دور کے یہ پکے چھٹے ہوئے منافق ہیں۔ چنانچہ یہ ایک مولوی صاحب کو میں دکھاتا ہوں، ان کو سن لیجئے پہلے۔ ان کو جانتے ہیں آپ کون ہیں؟ ہاں؟ ارے مجمع بولے یار، بہت ٹھنڈا سن رہے ہیں آپ لوگ۔ ابھی آپ نے حدیث پاک کیا سنی؟ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ جمعے کے دن مجھ پر کیا کرو؟ خوب درود و سلام پڑھو۔ کون سے دن زیادہ پڑھو؟ تو ہمارے بزرگوں نے کیا کیا؟ کہا کہ امت غافل نہ ہو جائے جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے سے، تو نماز کے بعد درود و سلام کی محفل منعقد کر دی۔ تو نماز جمعہ کے بعد آپ درود پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ سلام پڑھتے ہیں نا جمع ہو کر، مائک لگا کے پڑھتے ہیں نا، کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں نا ادب کے ساتھ۔ دیکھیں پیٹ میں کیا درد ہو رہا ہے، یہ حدیث پر چلنے والی جماعت ہے کہ حدیث کے خلاف چلنے والی جماعت ہے؟ طاہر گیاوی نام ہے ان کا، دیوبند کے بہت بڑے علامہ ہے، یہ گیا بہار کا علاقہ، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ کیا بولتے ذرا درود پہ سنیں، یہ آڈیو ہے ان کی۔ اور آج مسجدوں کا حال یہی ہو رہا ہے، اب بچے ہی نہیں بڑے بوڑھے جوان بھی وہاں شور کرتے، اور شور بھی عجیب ٹائپ کا شور ہوتا ہے، دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن وہ اندر سے انتہائی غلیظ کام ہے۔ آج کل ٹیسٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر لوگ بتاتے پاخانہ پیشاب ٹیسٹ کرا کر رپورٹ لاؤ، تو جس کو پاخانہ ٹیسٹ کرانا ہے تو ٹیسٹ جہاں ہوتا ہے وہاں جا کر پاخانہ تھوڑی پھرتا ہے، یہاں پیشاب ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں بیٹھ کر پیشاب تھوڑی کرتا ہے، وہ تو پولیتھین میں بند کر کے لے جاتا ہے۔ اب یہ پولیتھین میں بند ہے تو بیوقوف آدمی، نادان آدمی سمجھتا ہے کہ لگتا ہے اس میں کوئی حلوہ ہوا جا رہا ہے۔ ابھی تو پیٹ ہے نا، جب کھلے گا تب پتہ لگے گا کہ خوشبودار ہے کہ بدبودار ہے۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں دیکھنے میں معلوم ہوتی ہیں کہ بہت پیٹ ہے اور بڑا شاندار لیبل ہے اس پر لگا ہوا، یہ شور شرابہ نہیں ہے، ہنگامہ نہیں ہے، لیکن یہ لیبل والا جو پروٹین ہے یہ پھٹ جائے گا قیامت میں، اور وہاں جب اس کا پل کھلے گا تو اس کی بدبو محسوس ہوگی۔ یہ جو مسجدوں میں درود اور سلام چیخ چیخ کر مائک لگا کر شور ہنگامہ کر کے لوگ پڑھتے ہیں، دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو درود پاک ہے، حالانکہ وہ پاک نہیں ہے، ناپاک ہے۔ یہ پولیتھین جب پھٹے گا قیامت میں تب سمجھ میں آئے گا، وہ حلوہ نہیں ہے، وہ غلاظت ہے، ناپاکی ہے۔ درود پاک کیا ہے ان کے نزدیک؟ غلاظت ہے، ناپاکی ہے، بو سے مثال دی جا رہی ہے، نجاست سے مثال، پیشاب سے مثال دی جا رہی ہے۔ اور ملا جی ان کے بہت بڑے علامہ مناظر ہے، اور پلپلوں کے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہمارے پلپلی قوم کے کہ صاحب یہ نبی کے درود پر توہین کرے تو یہ عالم مولانا صلح پسند، مگر سنی عالم اس کو جواب دے تو جھگڑا لڑا رہے ہیں۔ سنی مولانا جھگڑے کی بات کرتا ہے، کون سے بے غیرت مسلمان ہو یار؟ تمہیں اپنے نبی کے درود کی توہین تو منظور ہے، لیکن اس بے غیرت ملا کی توہین تمہیں اچھی نہیں لگتی؟ کون سے ایمان پہ ہو تم یار؟ کہاں ایمان کی کسوٹی ہے تمہارے پاس؟
तुम आज तक वहाबी सुन्नी के झगड़े को समझ ही नहीं पाए। तुमने इसको क्या चादर और गागर का झगड़ा समझ रखा है? क्या तुम ये समझ रहे हो कि वहाबी जो लोग हैं वो मज़ार पर नहीं जाते, हम मज़ार पर जाते हैं, वो मिलाद नहीं करते, हम मिलाद करते हैं, वो नियाज नहीं करते, हम नियाज करते हैं। खुदा की कसम ये झगड़े है ही नहीं हकीकत में। अगर वो पूरी जिंदगी नियाज न दिलाए तब भी हम उनको कुछ नहीं कहते। वो कभी हमारे बुजुर्गों की कब्रों पर ना आए, हम कुछ नहीं कहते। वो कभी चादर ना चढ़ाए किसी कब्र पर, हम कभी कुछ नहीं कहते। वो कभी सबील न लगाए मुहर्रम में, हम कुछ नहीं कहते। अरे इख्तिलाफ तो इस बुनियाद पर है कि ये रसूलुल्लाह की तौहीन करते हैं, नबी को कभी मुर्दा कह रहे हैं, नबी के इल्म गैब को जानों पागलों की तरह बता रहे हैं, नबी को बेल बता के कह रहे हैं कि दीवार के पीछे का मोहम्मद को नहीं पता, पीठ के पीछे का नहीं मालूम। असल झगड़ा इन चीजों पर और इन बुनियादों पर है। ये कुफ्र ईमान की बातें हैं। और नबी की शान में अदना सी तौहीन करने वाला भी काफिर हो जाता है। मौलवी साहब फरमा रहे हैं, जनाब कहते हैं कि आदमी जब बीमार हो जाता है तो डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर से कहता है कि भाई बीमार हो, तो डॉक्टर कहता है पेशाब पाखाना टेस्ट कराने के लिए लाओ। तो वो घर में जाके पैखाना पेशाब करता है और खूबसूरत सी पॉलीथीन में थैली में पेशाब पाखाना लेकर आता है। तो बेवकूफ़ आदमी ये समझता है कि उसमें हलवा जा रहा है। जब वो खुलेगा तो तब पता चलेगा कि वो खूबसूरत पॉलीथीन में हलवा नहीं है, बल्कि क्या है, नजासत है, बू है, गंदगी है, पाखाना है। तो इसी तरह कुछ चीज़ें दूर से बाहर से देखने में बड़ी अच्छी और भली मालूम होती है, लेकिन हकीकत ये है कि जब उनको अंदर से देखा जाए, खोला जाए तो पता चलता है कि वो हलवा नहीं, बू नजासत है। इसी तरह जो दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है, देखने में तो ये मालूम होता है कि हो ये दुरूद पाक है, वो दुरूद पाक नहीं, दुरूद नापाक है। अच्छा एक बात मैं बता रहा हूँ भी, ये वहाबी जी को गू से बड़ी मोहब्बत है। अभी मैं बताऊंगा इनके गू से कहाँ कहाँ मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। गू से, पेशाब से मोहब्बत इनको है और डाल हमारे खाते में रहे। ये नागपुर आए थे आज से कई साल पहले और उसके बाद फिर आए भी नहीं है। क्यों नहीं आए? जैसी आर उन्होंने जब बकवास की, दूसरे दिन ही हमारे यहाँ से पोस्टर निकला कि मौलवी ताहिर गियावी साहब मुनाजरा करके जाइए। तो ये बेगैरत अपनी बीवी की बीमारी का बहाना करके भागा और फिर जो भागा तो आज की तारीख है और वो तारीख है आज तक नहीं आया। मेरे अंदाज से ये इस बात को कम से कम 10 से 12 साल होते हुए आ रहे हैं, उससे ज़्यादा ही हो गए होंगे गालिबन। कब की बात है? ये कटिहार में, बिहार में कटिहार जो इलाका है, वहाँ मुफ्ती मुत्तुर रहमान साहब से इसका मुनाजरा हुआ था। ये मुनाजरे के बाद नागपुर आया और वहाँ बड़ी बड़ी डेंगे मारा कि मैं बरेलियों से मुनाजरा जीत कर आया। और फिर वहाँ मुनाजरे में किरदार उटपटांग सुना रहा है, झूठ लंफन बोलता है और उसी में सुन्नियों का मजाक उड़ाते हुए वहाँ उसने गू गोबर की बात की। तो गू गोबर से बड़ी मोहब्बत है इसकी। आप जितनी तकरीर सुनेंगे ना, शायद ही कोई ऐसी तकरीर मिलेंगी जिसमें गू की बात ना की हो। इसको गू से बड़ा प्यार है। पता नहीं ये जाता भी है तो 10 बार नीचे झाँक झाँक के देखता है क्या करता है अल्लाह जाने। इसको क्यों इतनी मोहब्बत है उससे पता है। गू की मिसालें बड़ी देता है। तो वहाँ भी वो फातिया के रब में वो बैठा तकरीर करने का, देखो बरेली फातिया देते हैं, बड़ा गंदा अकीदा है बरेलियों का। मुर्दों को खाना पहुँचाते हैं, खाना सामने रख देते हैं, कहते हैं अल्लाह ये खाना फुला मुर्दे को पहुँचा दे, ये खाना फुला मुर्दे को पहुँचा दे, ये खाना फुला को पहुँचा दे। तो इनका अकीदा है कि सारा खाना, ये बरेली बोलते हैं खाना हमारे मुर्दों को पहुँच जाता है। तो अच्छा भाइयों बताओ, अगर तुम्हारे मुर्दे को खाना पहुँचता है तो तुम्हारा मुर्दा तो खाता भी तो होगा ना, और जब तुम्हारा मुर्दा खाता है तो हगता भी होगा। अब कब्र से बाहर तो जा नहीं सकता बरेलियों का मुर्दा, तो कब्र ही में हग देता है। तो इनको डर होता है कि ये जो इसने हगा खा खा के तो इसका ताफून, इसकी बदबू बाहर ना जाए, तो ये कब्र पे फूल डालने लगते हैं और इतर छिड़कने लगते हैं। ये वलियों की मज़ार पे जब फूल और इतर डालते हैं ना, उसका मजाक उड़ाता है। बहरहाल उसको हमने चैलेंज वगैरह किए, उस वक्त हमारे यहाँ की तंजीमों ने मुनाजरे का ये भाग गया। जवाबी जलसा हुआ हमारा, उसमें और भी कई उलमा आए थे, मुफ्ती मुत्तुर रहमान साहब भी मौजूद थे। तो मुझे कहा गया कि उसके इस एतराज़ का जवाब आप दे दें 5 मिनट 10 मिनट के अंदर। तो मैंने इसका जो जवाब दिया था सुन लीजिए। जैसे को तैसा, जैसा बोलोगे वैसा जवाब पाओगे। हदीस से बात करोगे, हदीस से जवाब मिलेगा। इल्म से बात करोगे, इल्म से जवाब मिलेगा। और बेहूदगी से बात करोगे तो जवाब भी बेहूदा ही मिलेगा।
کیونکہ ہماری تھیوری ہے، حافظ ملت فرماتے تھے سنیوں کے بارے میں کہ سنی وہ ہے جو کسی کو چھیڑتا نہیں، سنی کسی کو چھیڑتا اور کوئی اسے چھیڑ دے تو اس کو چھوڑتا نہیں۔ تو میں نے کہا مولوی جی سب سے پہلے آپ اپنی غلط فہمی دور کر لیجئے، ہمارا کسی بریلی عالم کا یہ عقیدہ نہیں، کسی بزرگ نے، کسی عالم نے ہماری کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ جو ہم مردے کو احسال ثواب کرتے وہ اس کو پہنچ جاتا ہے۔ یاد رکھیے ہمارا کوئی عقیدہ نہیں کہ کھانا مردے کو پہنچتا ہے، کھانا مردے کو نہیں پہنچتا بلکہ ثواب پہنچتا ہے۔ کیا پہنچتا ہے؟ ثواب۔ وہ تو جنتی ہوتا ہے ہمارا مردہ، اللہ اس کو جنت کی نعمتیں کھلاتا ہے۔ ہم جو اس کے نام سے احسال ثواب کرتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرتے ہیں، اس پر جو اجر و ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ اس مردے کو دیتا ہے۔ گناہ گار ہے تو اس کے گناہ کم ہو جاتے ہیں، نیکوکار ہے تو اس کے درجے بڑھا دیے جاتے ہیں، اور ثواب پہنچتا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی تمہیں ضد ہے اور تم کہتے ہو کہ نہیں کھانا ہی پہنچتا ہے تو چلو تمہاری بات کو ہم تسلیم کرتے، مگر مولوی طاہر صاحب آپ کو پوری بات نہیں معلوم، پوری بات میں بتاتا ہوں۔ ہم اپنے مردے کو بھیجتے ہیں تو ہمارا مردہ کھاتا بھی ہے، ہگتا بھی ہے، لیکن تم تو اپنے مردے کو کبھی نہیں بھیجتے، ہم تو سال بھر بھیجتے رہتے، تم اپنے مردے کو کبھی کچھ دیتے ہی نہیں، تو تمہارا مردہ بھوک کے مارے منہ پھاڑے پڑا رہتا ہے، ہمارا مردہ اسی کے منہ میں ہگ دیتا ہے۔ یاد رکھیے احسال ثواب حدیث سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میری ماں ام سلیم نے ایک مرتبہ روٹی کو باریک پیس لیا، اس کو بولتے ہیں ملیدہ، اس میں اصلی گھی ملا دیا، پھر کچھ گڑ ڈال دیا اور اس کو آپس میں اچھے سے مکس کر کے ملا دیا، گویا ایک طرح کا وہ حلوہ بن گیا، اور ایک لکڑی کے پیالے میں رکھا اور کہا کہ بیٹا انس جاؤ اور رسول اللہ کو میری طرف سے دے دینا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب میری ماں ام سلیم حضور کو کچھ تحفہ بھیجتی تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی، اور ان دنوں میں چھوٹا بچہ تھا، میں دوڑ کے جاتا حضور کی بارگاہ میں وہ چیز پیش کر دیتا، سرکار میری ماں ام سلیم نے دیا، تو جیسی میری ماں نے وہ پیالے میں لیا مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں دوڑتا ہوا گیا تو حضور مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور 70 سے زیادہ صحابہ حضور کے ارد گرد تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ اتنے سارے صحابہ اور یہ اتنا سا پیالہ، اور حضور کی عادت کریمہ ہے کہ تنہا نہیں کھاتے، سب کو بانٹ کے کھاتے ہیں، تو حضور کو یہ کافی نہیں ہوگا، حضور کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ میں نے یہ میری ماں ام سلیم نے بھیجا، آقا نے کہا انس اس کو رکھ دے، اور پھر حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، انس کہتے حضور نے جو چاہا جتنا چاہا اللہ کے کلام سے پڑھا، اور پھر برکت کی دعا کی، کہا انس پیالہ اٹھا ہر صحابی کے سامنے رکھ دے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے پیالہ اٹھایا پہلے صحابی کے سامنے رکھا، حضور نے کہا کھاؤ، اور یہ نہ دیکھو کہ یہ کم ہے تھوڑا ہے، شکم سیر ہو کر کھاؤ، جتنا تمہارا جی چاہے اتنا کھاؤ۔ وہ صحابی نے بھرپور کھایا، حضور نے کہا پیالہ دوسرے کے سامنے رکھ دو، میں نے دوسرے صحابی کے پاس رکھا، انہوں نے بھی کھایا، وہ تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس، 70 سے زیادہ صحابہ سے گھوم کر پیالہ حضور کی بارگاہ میں آخر میں آیا، آقا نے بھی اس میں سے کچھ تناول کیا، اور پھر اس کے بعد اس پیالے میں جو کچھ رہ گیا تھا کہا انس جاؤ اب یہ میری طرف سے اپنی ماں ام سلیم کو دے دینا۔ انس ابن مالک کہتے ہیں قسم رب کائنات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں حیران تھا، جب لایا تب زیادہ تھا کہ اب لے جا رہا ہوں تو زیادہ ہو گیا ہے، لایا تھا تو اس سے زیادہ اب ہو گیا لے جاتے وقت۔ یہ کیا؟ یہی تو فاتحہ ہے، یہی احسال ثواب ہے۔ حضرت سعد ابن عبادہ صحابی ہے، یہ بھی بخاری صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور کی خدمت میں آئے، عرض کی اللہ کے نبی میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اور اگر میں اپنی ماں کے پاس ہوتا انتقال کے وقت تو وہ ضرور کوئی وصیت کرتی کہ جس سے میں اس کے لیے احسال ثواب کا کوئی کام کرتا۔ حضور نے کہا مدینے میں پانی کی قلت ہے، تم کنواں کھدوا دو۔ حضرت سعد نے مدینے میں کنواں کھدوایا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا میں نے آپ کے حکم کے مطابق کنواں کھدوا دیا۔ حضور کنویں کے پاس آئے، برکت کی نیت سے کنویں کے ارد گرد آپ نے کچھ چکر لگائے، پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھائے آقا نے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم حاض ام سعدین، اے پروردگار عالم یہ سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی اس کنویں کا پانی اب جو بھی پیے اس کا ثواب کس کو پہنچے؟ سعد کی ماں کو۔
یہ اصال ثواب ہے، اور اسی اصال ثواب سے بزرگوں کی نیاز اور وہ ہے. لیکن وہابیوں کو جب رسول سے محبت نہیں تو بزرگوں سے کہاں ہوں گی. چنانچہ مولوی توصیف الرحمان صاحب ہے، سعودیہ کے عالم ہیں، حالانکہ یہ پاکستان کے تھے، اب یہ سعودیہ چلے گئے. کیا نام ہے ان کا؟ توصیف الرحمان صاحب. ذرا سنیے ان کی بکواس. 9 محرم کو حسین کے نام پہ ذبح ہونے والا گوشت لینے والوں کہتے ہیں بیٹا یہ پڑوسی ہے، محرم کا گوشت لایا ہے، شبرات کی کنڈے لایا ہے، لے لو کوٹھے پہ چھٹ گیا جی، نہ کھایا جی. اگر نہ لوگے تو دوستی خراب ہوگی. تو لے کر کوٹھے پہ پھینکے گا، تیرے بیٹے کہیں گے ابا جان لے لیا کرتے تھے، چھپ کے کھا بھی لیا کرتے تھے، کھا لو. غیرت ایمان یہ ہے جو غیر اللہ کے نام کی چیز ہے. وہ 11ویں کا دودھ ہو، وہ بی بی فاطمہ کی سن کے ہو، وہ کسی حضرت کے دربار پر تقسیم ہونے والا دودھ ہو، تو یہ غیر اللہ کے نام پر ہے. سور سے زیادہ حرام ہے، سور سے زیادہ حرام ہے. اہل توحید اس کو قبول. 11ویں کا دودھ ہو، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں 11ویں کا دودھ ہو، محرم کا گوشت ہو، اس کے جملے دہرا رہا ہوں میں، یا شب برات کے کنڈے ہو، یہ غیر اللہ کے نام پر ہے، سور سے زیادہ حرام. پہلے تو ملا جی کے نالج دیکھئے گے، وہابیوں کی اوقات ہے اور یہ نالج ہے. کہتے 11ویں کا دودھ ہو. ابے 11ویں میں دودھ نہیں، 11ویں میں گوشت بنایا جاتا ہے. 11ویں میں دودھ بنا رہے ہیں بٹائیے. محرم کا گوشت ہو. ابے خبیث محرم میں گوشت نہیں، محرم میں دودھ کا شربت پلایا جاتا ہے. دودھ کا شربت 11ویں میں پہنچا دیے. اور شب برات کے کنڈے ہو. ان کی امی جان نے شب برات میں کنڈے کیے تھے. بیٹے شب برات میں کنڈے نہیں ہوتے، رجب میں ہوتے ہیں کنڈے. یہ نالج ہے ان کی ملا جی کی، شب برات کے کنڈے ہو. تو یہ کیا ہے؟ غیر اللہ. یہ لفظ ایسا لا لیا انہوں نے، غیر اللہ. کہ پوچھو غیر اللہ کا کھانا ہے، غیر اللہ کا ہے، اس لیے سور کی طرح حرام نہیں ہے. دیکھو جملے یہ نہیں تھے سور کی طرح حرام ہے، سور جیسا حرام ہے، نہیں، سور سے زیادہ حرام ہے. سور کو کس نے حرام کیا بھائی؟ آپ نے، میں نے؟ ارے بھائی بولو، کس نے حرام کیا؟ اللہ نے کیا نا حرام. قرآن میں جگہ جگہ کہا نا ہم نے حرام کیا مردار، سور کا گوشت، بہتا ہوا خون. بات کی آیت ابھی وہی موضوع ہے، میں اس پر بعد میں بات کرتا ہوں. سور کو حرام کرنے والا پروردگار. لیکن ملا جی کی ٹھسن دیکھو، اے اللہ تیرے حرام پر میں راضی نہیں ہوں، تو نے سور کو حرام قرار دیا، میں 11ویں کی نیاز کو سور سے زیادہ حرام قرار دیتا ہوں. یہ اللہ کی حرام پہ بھی راضی نہیں، اس سے بڑھ کر یہ کون ہے؟ یہ خدا ہے، ابلیس کی اولاد ہے. کون ہے یہ؟ سور کی اولاد ہے. خود کون ہے یہ؟ کون ہے یہ جو شریعت گڑھ رہا ہے؟ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ بھائی اللہ نے جس کو حرام کیا، کوئی اس سے بڑھ کر کسی دوسری چیز کو حرام قرار دے سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے سور کو میں حرام کرتا ہوں، یہ کہتا ہے نہیں میں 11ویں کو سور سے زیادہ حرام قرار دیتا ہوں. تو ہے کون؟ خدا سمجھ رہا ہے تو اپنے آپ کو ذلیل. لیکن پھر وہاں بھی دلیل دیتے ہیں اس پر، کہتے ہیں دیکھو اصل میں معاملہ کیا ہے. قرآن میں جگہ جگہ آیا، 2-3 جگہ آیا، اللہ نے کئی فرمایا وما احل به لغیر اللہ، کئی فرمایا وما احل لغیر اللہ به. یہ الگ 2 الفاظ، تھوڑے سے الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ، یہ متعدد جگہ غالباً 7 یا 8 جگہ یہ آیت کریمہ آئی. اللہ نے فرمایا، وہاں بھی ترجمہ یہی سناتا ہے آپ کو. اللہ فرماتا ہے وما احل به لغیر اللہ، یا وما احل لغیر اللہ به، حرام کیا اللہ نے وہ جانور جو غیر اللہ سے منسوب کر دیا جائے. جو غیر اللہ یعنی کسی اللہ کے علاوہ کسی ولی سے، کسی نبی سے، کسی بزرگ سے، کسی پیر سے، کسی سے منسوب کر دو، کہہ دو کہ یہ غوث پاک کا جانور، غوث پاک کا بکرا، غریب نواز کی نیاز کا بکرا، امام جعفر صادق کی نیاز کا بکرا، امام ابو حنیفہ کی نیاز کا بکرا، رسول اللہ کی نیاز کا بکرا. تو یہ جو آپ نے غیر اللہ سے منسوب کیا حرام. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے بکرا اللہ نے دیا، گوشت اللہ نے دیا، مسالے اللہ نے دیے، جانور اللہ نے دیا، کھانا اللہ نے دیا، چاول اللہ نے دیا، اور آپ منسوب کر رہے ہیں غیر اللہ کی طرف، اس لیے حرام ہو گیا. اب اس کے میں 2-4 جواب دے دیتا ہوں مختصر میں، جو آپ کے فہم اور آپ کے عقل میں آ جائے. قرآن کس کا کلام ہے؟
ہے نا, اللہ کا کلام ہے نا. لیکن ذرا قرآن پہ غور کیجئے کہ قرآن کی جتنی صورتیں ہیں اس میں کتنی صورتیں جو غیر اللہ سے منسوب ہے. کلام اللہ کا لیکن منسوب کس سے ہیں؟ غیر اللہ سے. سورہ بقرہ, بقرہ یعنی گائے, بقرہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ گائے. سورہ آل عمران, آل عمران یعنی عمران کی اولاد. سورہ نساء, نساء یعنی عورت. سورہ عنکبوت, عنکبوت یعنی مکڑی. سورہ نمل, نمل یعنی چیونٹی. سورہ فیل, فیل یعنی ہاتھی. سورہ منافقون, سورہ کافرون, سورہ محمد, سورہ یوسف, سورہ ابراہیم, سورہ لوط. اب یہ وہابی خبیث سے پوچھو کہ جتنے نام آئے سورتوں کے, محمد, یوسف, لوط, ابراہیم, منافقون, کافرون, نمل, فیل, عنکبوت, آل عمران, نساء, بقرہ, یہ جتنے نام ہیں یہ سب اللہ کے نام ہیں کہ غیر اللہ کے؟ بولو, غیر اللہ کے. لیکن اللہ کا کلام ان سے منسوب, تو کلام الہی تو حرام نہیں ہوا. مسجد کس کا گھر ہے بھائی؟ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں.